أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ حق اور باطل یہ برابر نہیں. اوپر کی آیت میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جس طرح اندھا اور بینا یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح اندھیری اور روشنی یہ دونوں برابر نہیں، ایسے ہی حق اور باطل یعنی جھوٹ اور غلط یہ برابر نہیں ہو سکتے. چنانچہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ حق اور باطل یہ برابر نہیں. حق کو اللہ تعالیٰ غالب کرتے ہیں انجام کے اعتبار سے، اور باطل یعنی جھوٹ غلط یہ مٹ کر رہتا ہے. وہ مٹنے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں. جو حق ہے، سچ ہے، جو چیز صحیح ہے وہ چیز باقی رہنے والی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب باطل حق سے ٹکراتا ہے، حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے، تو اس صورت میں شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ باطل یہ حق پر چھایا ہوا نظر آتا ہے، اوپر نظر آتا ہے، بہت شور اس کا ہوتا ہے، نظر یہ آتا ہے کہ یہ باطل یہ اوپر ہے، غالب ہے. لیکن بالآخر انجام کار اللہ تعالیٰ یہ باطل کو مٹا کر رکھتے ہیں اور اس کو ختم کر کے رکھتے ہیں، اور حق کا پلڑا یہ بھاری ہو جاتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھیں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا یہ شروع ہوا. قرآن پاک اتر رہا ہے، اس میں سچ اور حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، سب بیان کیا جا رہا ہے. لیکن جو لوگ پہلے سے شرک میں، کفر میں مبتلا تھے، ان کو یہ بات نہیں لگ رہی تھی اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو گنے چنے لوگ جو ایمان میں آئے ان کو تکلیف دینی شروع کی
اور پریشان کرنا شروع کیا، طرح طرح کے مصائب ان کے اوپر ڈھائے اور ظلم کیا۔ کیا نظر آ رہا ہے کہ باطل، یہ کفر اور شرک، یہ حق پر غالب ہے، اوپر چھایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مکہ کی زندگی، 13 سالہ زندگی، لیکن پھر ہم دیکھیں انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کیا، جہاں کفر اور شرک اور طرح طرح کی برائیاں تھیں، کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ منورہ۔ کفر کا گڑھ تھا، شرک کا گڑھ تھا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے حق کو ایسا غالب کیا کہ یہی مکہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کی گئی، پلاننگ کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو ایسا غالب کیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، بہت سے لوگ ایمان میں آئے، فوج در فوج ایمان میں داخل ہوئے، اور اسلام پھیلتا چلا گیا اور باطل یہ مٹتا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کی حکومت، اسلامی حکومت، یہ آدھی دنیا تک پہنچ گئی۔ تو جب باطل حق سے ٹکراتا ہے تو نظر تو یہ آتا ہے کہ باطل یہ اوپر ہے، غالب ہے، لیکن انجام کار وہ مٹ کر رہتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا، انزل من السماء ماء، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو نالے اور ندیاں یہ سوکھ گئی ہوتی ہیں، سوکھی ہوتی ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو اب بارش ہونے کی وجہ سے نالے اور ندیاں یہ بہنے لگتی ہیں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی بادل سے پانی اتارا، پس بہنے لگے اس پانی کے اترنے کی وجہ سے نالے اور ندیاں یہ بہنے لگی، بقدرها، اپنے اپنے اندازے سے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، یعنی جیسا نالا، بڑا نالا تو بڑا نالا بہنے لگتا ہے، چھوٹا تو چھوٹا بہنے لگتا ہے، جس کا ایریا جتنا ہوتا ہے نالے کا وہ پورا بہنے لگتا ہے اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنے ایریے کے اعتبار سے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اب جب پانی زور سے نالے میں بہنے لگتا ہے تو گویا یہ پانی کا بہاؤ جب تیزی کے ساتھ ہوتا ہے تو پہلے تو یہ نالا سوکھا ہوا تھا، ندی سوکھی ہوئی تھی، اب پانی کے زور سے، پانی بہنے کی وجہ سے، پانی کے زور سے جھاگ پانی کی، جس کو کہتے ہیں بلبلے، یہ بلبلے پانی کے اوپر پانی کے زور کی وجہ سے نظر آنے لگتے ہیں۔ نیز جو نالے میں پانی سوکھا پہلے نہیں تھا، سوکھا تھا، تو کوڑا کرکٹ جو کچرا ہوتا ہے وہ بھی پانی کے بہنے کی وجہ سے اب یہ کچرا اوپر آتا ہے، تو یہ بلبلے اور کچرا یہ سب اوپر آ جاتا ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پس اٹھا لایا پانی کا زور، یہ سیلاب، پھولا ہوا جھاگ، جب پانی بہتا ہے تو یہ بلبلے اور کچرا سب اوپر آ جاتا ہے، میل کچیل۔ لیکن انجام کار کیا ہوتا ہے، جس کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ یہ جو بلبلے ہیں کیا ہوتے ہیں، پانی جب بہنا شروع ہوتا ہے تو پہلے تو بلبلے یہ اوپر ہوتے ہیں، لیکن پانی کے بہاؤ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کچرا کوڑا کرکٹ جو اوپر آیا تھا وہ پانی کے بہاؤ سے ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کے بعد صاف شفاف پانی یہ بعد میں بہنے لگتا ہے۔
تو یہ جو جھاگ اور بلبلے ہیں اور کورا کرکٹ، یہ کچرا جو اوپر آیا، اس کی مثال باطل کی ہے کہ باطل بھی اس طرح جب حق سے ٹکراتا ہے، جس طرح یہ پانی کے ساتھ کچرا ملا، بلبلے یہ ساتھ میں لگے، ٹکرایا، لیکن انجام کار کیا ہوا؟ بلبلے بھی ختم اور کچرا بھی صاف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ باطل بھی جب حق سے ٹکراتا ہے تو اوپر آتا ہے، شروع میں اوپر نظر آتا ہے، ایک کچرے کی طرح، بلبلے کی طرح اوپر نظر آتا ہے، لیکن پھر انجام کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتے ہیں، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور حق غالب ہو کر رہتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا 15ویں پارے میں ہے کہ بے شک باطل یہ مٹ کر رہتا ہے، مٹنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ جب حق کی دعوت لے کر آئے تو یہ حق کے سامنے باطل ٹکرایا تو اوپر آیا، پھر انجام کار اللہ تعالیٰ نے باطل کو ختم فرمایا اور اسلام کا اور حق کا بول بالا ہوا۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی اسی طرح، دیکھو کہ جن چیزوں کو زیور بنانے کے لیے یا کوئی سامان یعنی برتن بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، جیسے لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، اس سے اگر کوئی برتن بنانا ہے یا زیور بنانا ہے تو اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے۔ جب اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ اصل چیز نیچے رہ جاتی ہے اور میل کچیل اور اس کی جھاگ جو ہے جو کسی کام کی نہیں ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ سونے چاندی کو بھی جب پگھلایا جاتا ہے تو پیور جو ہے سونا وہ نیچے رہ جاتا ہے اور جو اس کے اندر کھوٹ ہوتی ہے، کھوٹ اصل سونا نہیں، یہ کھوٹ یہ اوپر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو چاہے لوہا ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، سونا چاندی ہو، زیور بنانے کے لیے اور برتن یا کوئی سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح جھاگ ہوتا ہے، یہ اوپر آ جاتا ہے، جھاگ، میل کچیل، کچرا۔ لیکن اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ یہ شخص جو زیور یا برتن بنانا چاہتا ہے اس سے، تو وہ جھاگ جو ہے اس کو کسی آلے سے پھینک دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے، اور وہ جھاگ بیکار اور بے فائدہ ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جو اصلی چیز ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، اس سے زیور بنتا ہے، برتن بناتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی حق اور باطل کی مثال ہے کہ حق جب باطل سے ٹکراتا ہے تو یہ اوپر آتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں اور حق کو باقی رکھتے ہیں۔ حق باقی رہتا ہے جس طرح اسلام یہ باقی رہا اور آج تک اور قیامت تک باقی رہے گا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جن چیزوں کو زیور بنانے کے لیے یا برتن یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں تو اسی جیسا یہ پانی کی طرح اس کی بھی جھاگ ہوتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، رہی جھاگ، میل کچیل، کچرا، کورا کرکٹ، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ بے فائدہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے، وہ بے فائدہ ہو کر رہ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں، یعنی جھاگ کوئی کام کی نہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پانی کام کا، وہ فائدے مند ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، وہ کیا ہے؟ پانی، اور وہ اصل
سونا یا چاندی یا اصل جو مال ہے تو وہ چونکہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے فیمکث فی الارض، تو وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں تو یہی نظر آئے گا کہ جب بھی باطل حق سے ٹکرایا ہے تو حق یہ غالب اور اوپر نظر آیا ہے، لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ یہ باطل کو ختم کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، اور حق کو اللہ تعالیٰ غالب فرماتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اہل حق ہیں، دین حق پر اور اسلام کے اوپر ہیں اور اسلام کے داعی ہیں، ان کو کبھی اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسلام پر ہیں، مسلمان ہیں اور اسلام کی دعوت اور دین کا کام کرتے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی باطل اور جو جھوٹ ہے، غلط ہے، وہ اوپر نظر آتا ہے۔ کہ یہ نظر آتا ہے اگر اہل اسلام اپنے اسلام پر، جو اسلام کا مطالبہ ہے، اسلام کے معنی فرما برداری کے ہیں، اگر مسلمان پورے طور پر فرما بردار بن جائیں اور اس پر جم جائیں اور اس کی دعوت، اس کو عام کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ انجام کار باطل کو مٹاتے ہیں اور حق کو غالب فرماتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں، آپ شروع میں تنے تنہا ہیں، حق کی دعوت کو لے کر آپ اٹھے ہیں، اب باطل زور و شور سے آ رہا ہے، لیکن مقابلہ کیا کہ آپ ڈٹے رہے، ساری تکلیفیں برداشت کی، اور جو حق آپ کے اوپر نازل ہوا آپ اس پر جمے رہے، اس کی دعوت دیتے رہے، اور جو مسلمان ہوتے گئے وہ بھی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اسلام پر جمے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو اسلام کی دین کی دعوت دیتے تھے، صحابہ بھی کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے باطل کو مٹایا اور حق کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے، بس شرط یہ ہے کہ اہل اسلام اپنے اسلام پر جم جائیں اور اس کی لوگوں کو دعوت دیں، اس کا پرچار کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنی، جیسا کہ اوپر بتلایا تھا کہ مومن اور کافر یہ برابر نہیں ہے انجام کے اعتبار سے، اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو، مان لیا اور اللہ کی عبادت کی، اللہ کا حکم آیا کہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، کہنا مانو، تو انہوں نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ دنیا کے اندر بھی بھلائی کا وعدہ ہے، اور بھلائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی فراوانی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، مال و دولت کی شکل میں نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، اچھا مکان ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہراً تو بوریا نشین ہے، یہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہے مال و دولت، لیکن دل مطمئن، دل میں اطمینان ہے، سکون ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے کس کا؟ یہ ایمان اور دین پر قائم رہنے کا، کہ اللہ تعالیٰ دل میں سکون عطا فرما دیتے ہیں، جس کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو آدمی مومن ہے اور وہ ایمان پر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ مومن ہے اور عمل صالح، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی ہو، کوئی کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرتا ہے تو فلنحینہ حیاۃ طیبہ، ہم دنیا میں اس کو اچھی زندگی دیتے ہیں۔ تو اچھی زندگی یہ نام ہے دل کے سکون کا، اصل تو یہ ہے کہ دل کا سکون آدمی کو حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے،
یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کے پابند ہوتے ہیں. عمل صالح کس کا نام ہے؟ اچھے عمل کس کا نام ہے؟ اچھے عمل جس طرح نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور دوسرے قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات کا نام ہے، وہیں برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کا نام بھی عمل صالح. مفسر فرماتے ہیں، مفسرین، کہ عمل صالح نام ہے اللہ کے اوامر کو بجا لانے کا، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے، جسے سب مثالیں دی، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ ذکر وغیرہ، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور منہیات سے بچنا، جن کاموں سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی گناہ کے کام، معاصی کے کام. تو معصیتوں سے، گناہوں سے بھی بچنا یہ عمل صالح میں داخل ہے. اچھے عمل میں جس طرح کرنے کے کام داخل ہے، بچنے کے کام بھی داخل ہے، کہ ہم اگر گناہوں سے بچتے ہیں تو یہ بچنا، یہ گویا ہم نے اچھا کام کیا ہے کہ نہیں. ایک آدمی بد نظری کر رہا ہے، جہاں نہیں دیکھنا چاہے وہاں دیکھ رہا ہے، تو کہیں گے اچھا کام نہیں کیا. اب کوئی آدمی، اس کو موقع ہے کہ وہ دیکھے، گناہ کے کام کو دیکھے، لیکن وہ نظر جھکا لیتا ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ اچھا کام کیا اس نے. تو گناہوں سے بچنا یہ بھی عمل صالح میں داخل ہے، مفسرین فرماتے ہیں. اس لیے دونوں باتیں ضروری ہیں، جہاں ہم اوامر کو بجا لائیں، وہی منہیات، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے بھی بچیں. جب یہ دونوں باتیں ہوں گی تو وعدہ ہے دنیا میں پاکیزہ اور خوشگوار زندگی، سکون اور اطمینان والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا کہنا نہیں مانا، اپنے رب کے حکم کو قبول نہیں کیا، توحید کو نہیں اپنایا، اللہ کو تن تنہا رب تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شرک کر لیا، شرک کے مرتکب ہو گئے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش، پوجا کی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا انجام تو دوزخ ہے. اب وہ مصیبت اور سزا سے بچنے کے لیے کہ وہ اتنی سخت سزا ہے اور اتنا سخت عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کے پاس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ہو اور اس کا دگنا ڈبل ہو، تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے فدیے میں دے ڈالے، اتنا سب دے ڈالے. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں یہ چیز محال ہے. ایک تو یہ کہ یہ سب چیزیں کسی کو ملیں، دنیا اور دنیا کا ڈبل سامان، اور اگر مان لو، فرض کر لو کہ اگر ہو بھی جائے کسی کے لیے دنیا کا پورا سامان اس کے پاس ہو اور اس کا ڈبل، اور وہ چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے فدیے میں دے ڈالے، تو بھی ایک آیت میں فرمایا فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے کہ اس کے مقابلے میں کفر اور شرک اتنا بھیانک گناہ ہے کہ آدمی کو اس پر جو عذاب ہوگا، اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دنیا اور دنیا سے ڈبل وہ یوں سمجھے گا کہ اگر ہو تو میں دے ڈالوں اور وہ قبول کر لیا جائے اور میں بچ جاؤں، لیکن یہ چیز ہونے والی نہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، اگر ان کے لیے وہ سب ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کا دوگنا ہو، تو یقیناً وہ عذاب سے چھڑانے کے لیے فدیے میں دے دیں. اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کا حساب سخت ہوگا، ایک ایک بات کی ان کے لیے پوچھ ہوگی. اور جو اہل ایمان ہیں، دنیا میں اچھا عمل کرتے ہیں، تو ان کا حساب آسان ہوگا، یعنی سرسری یوں دیکھ کر چلو. اور ان لوگوں کا حساب جنہوں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، سخت حساب ہوگا، ایک ایک چیز کی پوچھ ہوگی.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لیجیے. آسان یعنی گویا بس دیکھ کر کہہ دیا جائے کہ جاؤ، یہ گویا امت کو سکھائی آپ نے اصل تو دعا کہ اس طرح دعا کیا کرو، آپ تو نبی اور معصوم. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بڑی سخت ہے. عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی 19ویں پارے میں کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ تو یہ دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، بچا لے ہم کو. یہ دعا کا اہتمام ہو. روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اگر کوئی جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یہ 7 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لیں گے. وبئس المہاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم یہ برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حصے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت میں دخول اولین نصیب فرمائے. سبحانک اللہ.